چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں انتہائی اہم کیس کی آج دوسرے روز بھی سماعت ہوئی، اور آج دوسرے روز بھی حکومت کی قانونی ٹیم کی غلطیاں، نااہلیاں، نالائقیاں سامنے آئیں، بلکہ ان کے انبار لگ گئے۔ اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج اس بینچ نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ کر رہے تھے، انتہائی صبر سے کام لیا، بلکہ آج کی سماعت کے اختتام پر چیف جسٹس جناب آصف سعید کھوسہ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق حکومت کو کل تک کی ایک اور مہلت دے دی۔ یہ غیر متوقع مہلت تھی، کیونکہ اس وقت تک حالات ایسے ہو چکے تھے جس میں کہ یہ تاثر تھا کہ شاید آج عدالت اس سلسلے میں بالآخر اپنا فیصلہ دے دے، لیکن بہت تحمل سے، بہت ہی برداشت سے کام لیا، اور چیف جسٹس آف پاکستان نے حکومت سے کہا کہ آپ کو ایک روز کی اور مہلت دی جاتی ہے۔ جناب جسٹس ثاقب نثار نے ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم کس کو آرمی چیف لگاتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں، حکومت کل تک اس مسئلے کا حل نکالے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ انہوں نے بالکل بجا کہا کہ ملک میں ہیجان باپا ہے، کل کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی، اور یقیناً ان کا اشارہ اس بات کا تھا کہ کل رات 12 بجے جنرل قمر جاوید باجوہ کی چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے مدت ختم ہونے کو ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہمیں فیصلہ کرنا ہے، اگر آرمی چیف کی تقرری کا نوٹیفیکیشن غیر قانونی ہوا تو پھر عدلیہ نے حلف اٹھا رکھا ہے، ہمیں اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے جو کہ سامنے آ گیا ہے، اور اس پس منظر میں آج جو کچھ ہوا ہے وہ یقیناً اس بات کا تقاضا کرتا ہے، جو آج توقع تھی کہ آج عدالت کا رویہ بھی اور جو گفتگو بھی ہو رہی تھی اس میں گنجائش پیدا ہو رہی تھی کہ شاید آج کے دن کے اختتام پہ کوئی معتدل حکم سامنے آ جائے، کوئی بہتری کا عمل سامنے آئے، مگر یہ تمام امیدیں جو تھیں ان پہ پانی پھر گیا، کیونکہ سپریم کورٹ کی بینچ نمبر 1 نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اس ملازمت کے کیس کی توسیع کے خلاف ریاض راہی کی آج جو درخواست تھی، آج اس کی سماعت کے دوران نئے نوٹیفیکیشن سے متعلق حکومت کی نااہلی اور نالائقیوں اور کی فاش غلطیوں کے انبار اس عدالت کے سامنے آئے، اور ایک وقت میں ایک دھماکہ خیز نااہلی کا انکشاف ہوا۔ ہم اس کو دھماکہ خیز نااہلی کہیں گے جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب آصف سعید کھوسہ نے نئے نوٹیفیکیشنز پر ریمارکس دیے کہ وزیر اعظم نے نئی تقرری کی سفارش کی اور صدر مملکت نے مدت ملازمت میں توسیع دے دی۔ چیف جسٹس نے آبزرویشن دی کہ کل ہی سمری گئی، منظور بھی ہو گئی، حالانکہ آرٹیکل 243 کے تحت تعیناتی ہوتی ہے، توسیع نہیں ہوتی ہے۔ اٹارنی جنرل انور منصور خان نے بتایا کہ صدر مملکت نے دستخط دوبارہ تعیناتی کے معاملے پر ہی کیے ہیں، وزارت قانون کی سطح پر شاید نوٹیفیکیشن میں توسیع لکھ دیا گیا ہے، اور یہ ایک مضحکہ خیز صورتحال تھی جو سامنے آئی کہ اٹارنی جنرل نے نوٹیفیکیشن عدالت میں پیش کرنے سے پہلے شاید خود بھی اس کو تفصیل سے پڑھا نہیں تھا، اور اس طرح سے یہ فاش صورتحال، فاش غلطی جو ہے وہ عدالت کے سامنے حکومت کی غلطی سامنے آئی، جو ہر لحاظ سے ایک فاش نالائقی تھی۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ سمری اور نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا ہے، اور کیا صحیح ہے، یہ کسی نے پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، پھر کیسے جاری کردہ نوٹیفیکیشن قانونی ہو گیا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ وزارت قانون اور کابینہ ڈویژن کم از کم سمری اور نوٹیفیکیشن تو پڑھیں، فوجیوں نے خدا کر تو سمری نہیں ڈرافٹ کرنی۔ چیف جسٹس نے مزید کہا اعلیٰ ترین آفیسر کے ساتھ تو اس طرح نہ کریں، ابھی بھی وقت ہے، حکومت دیکھے یہ کیا کر رہی ہے۔ سمری ایڈوائس نوٹیفیکیشن جس طرح ڈرافٹ کیے، لگتا ہے کہ وزارت قانون نے بہت محنت سے یہ معاملہ خراب کیا ہے۔ یہ ریمارکس سے چیف جسٹس آف پاکستان کے یہ بہت اہم تبصرہ ہے حکومت کی کارکردگی پر، حکومت کے احوال پر، اور حکومت نے اس پورے ماحول کو جس طرح سے، اس کلیدی سینسٹیو انتہائی اہمیت کے معاملے کو جس طرح سے ڈیل کیا ہے۔ حکومت کی نااہلی اس وقت مزید عیاں ہوئی آج جب چیف جسٹس نے کہا کہ وزارت قانون کی پوری کوشش ہے کہ آرمی کو بغیر کمانڈ کے رکھا جائے، ایسے تو کسی اسسٹنٹ کمشنر کی تعیناتی بھی نہیں ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ آپ نے آرمی چیف کو شٹل کاک بنا دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ عدالت کو قانون پر اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے۔
بعض اوقات سختی سے چھڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا، اس کے لیے کوئی قانونی ماہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قانون کی بہت زیادہ معلومات کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت نے جس طرح سے آج یہ معاملات سامنے رکھے ہیں، جو چیزیں سامنے رکھی ہیں، اس کے بعد عدالت کا کیا رد عمل ہوگا، بہرحال بہت صبر سے کام لیا ہے، تحمل سے کام لیا ہے، حکومت کو ایک اور چانس دیا ہے کہ کل آپ اس کو ٹھیک کر کے لے آئیے، کیونکہ یقیناً سپریم کورٹ آف پاکستان عدالت عظمیٰ اس معاملے کی حساسیت سے، اس سے جڑے معاملات کی حساسیت سے بہت اچھی طرح واقف ہے۔ دوسری جانب مجھے انتہائی اہم ذرائع نے بتایا ہے کہ حکومت کو اب جس نے کی اتنی نالائقیاں کی ہیں، اب وہ اس سمری کو درست تو کر رہی ہے، اور جیسا کہ حکم دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے، اس کی تصحیح کر کے اس کو بہتر بنا کے کل عدالت کے سامنے پیش تو کیا جائے گا، لیکن حکومت بہرحال اس بات پر اب قائم ہے۔ عمران خان صاحب، حکومت، اور ظاہر ہے کہ اس سے منسلکہ امور کے حوالے سے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت ہر صورت میں چاہتی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک دوسری مدت کے لیے کل نصف شب کے بعد سے اپنی دوسری مدت شروع کر دیں۔ اس پہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے عمران خان اور حکومت تیار نہیں ہے۔ اس لیے اس کے لیے اب اگر کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومت کی اسی قسم کی کسی نالائقی کے بعد سپریم کورٹ مجبور ہوتی ہے، کوئی منفی فیصلہ آتا ہے، ہماری اطلاعات کے مطابق حکومت نے ایک پلان تیار کر لیا ہے جس کے ذریعے ایک صدارتی آرڈیننس تشکیل دیا گیا ہے۔ اس صدارتی آرڈیننس میں اس معاملے سے جڑے تمام جو مسائل ہیں جو کہ سپریم کورٹ کی سماعت کے دوران سامنے آئے ہیں، ان کو سمویا گیا ہے، ان کا حل نکالا گیا ہے، قانون میں ترمیم کی گئی ہے، اور اس حوالے سے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اس نئے سلسلے کو جاری کر دیا جائے گا۔ اس صدارتی آرڈیننس کے تحت جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک نئی مدت کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیا جائے گا، یا ان کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے گی، اور اس طرح سے پھر یہ معاملہ ایک نئے قانون کی صورت میں جاری ہو جائے گا، اور یہ آرڈیننس ہوگا جو کہ جاری ہو جائے گا۔ مگر یہ فال بیک پوزیشن ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکومت کی منشا کا فیصلہ کل نہیں آتا، یہ ہماری اطلاعات ہیں، اور اس حوالے سے بہرحال حکومت کی پہلی کوشش یہی ہے کہ اس دفعہ کوئی غلطی نہ ہو، اور کل چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کورٹ نمبر 1 کی جو حکم ہے، جو اس کی ہدایات ہیں، اس کے حوالے سے جو کل دستاویز جائے وہ تسلی بخش ہو، قانونی طور پہ مکمل ہو، اس میں سقم نہ ہو، اس میں کوئی اور غلطیاں نہ ہوں، اس میں نااہلی شامل نہ ہو، اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس سلسلے میں تسلی ہو جائے۔ مگر تسلی نہیں بھی ہوتی ہے تو یہ وہ میٹر ہے کہ جس میں حکومت کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، مگر اس نے یہ تیاری کرنی ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ پلان بی تیار کر لیا گیا ہے۔ آج کی اس اہم تاریخی سماعت کے موقع پہ موجود تھے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ نمائندے خصوصی بھی ہیں عدیل وڑائچ، جو کہ آج اور کل اس پورے کیس کو بہت ہی کلوزلی آبزرو کر رہے تھے، مانیٹر کر رہے تھے۔ عدیل وڑائچ صاحب، یہ بتائیے گا، آج بڑا یہ ایک ایسا لگ رہا تھا کہ رولر کوسٹر ہے یہ جو سماعت جس انداز سے چل رہی تھی، اور بہت کنسیڈریٹ تھی، بہت تحمل سے کام لے رہی تھی بینچ، اور بہت ہی، مگر حکومت کی ایک کے بعد ایک غلطی، ایک کے بعد ایک نااہلی، اور پھر اس کا یہ میرے خیال میں یہ کلائمیکس تھا جب یہ آخر میں چیف جسٹس صاحب نے نوٹ کیا کہ جو نیا نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں ایک بھیانک تضاد ہے کہ پرائم منسٹر نے تو ری اپوائنٹمنٹ کی سمری بھیجی ہے، اور جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے وہ ایکسٹینشن کا جاری ہو گیا ہے۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کامران صاحب، یہ معاملہ تو اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہا تھا۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ عدالت اس حوالے سے یہ چیز عدالت کے ذہن میں ہے کہ اس میں ٹائم بہت کم ہے، اس میں جلدی فیصلہ سنانا ہے، اور یہ معاملہ قانونی نکات پہ بھی بات ہو رہی تھی اور عدالت آگے بڑھ رہی تھی۔ بالکل 11th آور پہ جب اس کیس کی سماعت آج کے حوالے سے کنکلوڈ ہونے جا رہی تھی، اور اس میں جو یہ سارا ریکارڈ تھا توسیع سے متعلق، جب چیف جسٹس صاحب نے اس کا خود جائزہ لینا شروع کیا تو وہ چونک گئے، اور انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ری اپوائنٹمنٹ کی سمری جنریٹ کی گئی، اور یہ سمری ایڈوائس جو ہے پریزیڈنٹ صاحب کو بھجوائی گئی، انہوں نے اس کی جو منظوری دی وہ اپوائنٹمنٹ کی منظوری دی، اور جو نوٹیفیکیشن ہوا وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے تھا، یعنی جو نوٹیفیکیشن ہوا وہ ایک غیر
قانونی ایڈوائس پر ہوا تو ہم اس کی کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ انہوں نے اس حوالے سے یہ واضح کر دیا اور ٹائم بھی کل تک کا دے دیا کہ اس کو درست کر کے لانا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف اس کو درست کرنا ہی معاملے کا حل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنے آرڈر میں 4 نکات اٹھا چکی ہے عدالت, آج بھی معاملہ انہی کے ارد گرد گھومتا رہا. عدالت بار بار یہ پوچھتی رہی کہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ریٹائرڈ جرنیل جو ہیں انہیں چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر تعینات کیا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کوئی قانون منع بھی تو نہیں کرتا. تو یہ کہا گیا تو اس حوالے سے تو اگر نہ آئین اور قانون میں کوئی کوالیفیکیشن لکھی ہے تو کیا کسی کو بھی بنا دیا جائے؟ گویا تو اس حوالے سے عدیل اس میں معاملہ یہ ہوا کہ ایک طرف تو کورٹ نے پوائنٹ کیا کہ جب آپ ان کو ری اپوائنٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ریٹائرڈ ہیں, ریٹائر ہونے میں کے بعد وہ ری اپوائنٹ ہوں گے, یعنی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہوں گے. ایک تو یہ مسئلہ رہا. دوسرا یہ کہ ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے. دوسری طرف یہ ایشو اپنی جگہ برقرار ہے یا کیا پوزیشن ہے اس سلسلے میں؟ جی بالکل. ایک تو ریٹائرمنٹ کے حوالے سے عدالت یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ کا کیس سیکشن 255 جس میں آپ ترمیم کر کے لائے ہیں اس کے گرد گھومتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 243 کے تحت صدر مملکت نے اپوائنٹمنٹ کی. انہوں نے کہا کہ یہ 243 میں کہاں لکھا ہے کہ ایک ریٹائرڈ آفیسر کی اپوائنٹمنٹ کی جا سکتی ہے. تو اس پہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ آرمی چیف ریٹائر نہیں ہوتے. تو پھر عدالت نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر وہ ریٹائر نہیں ہوتے تو کیا اچھا تو پھر آپ ان کی ایکسٹینشن کیوں کر رہے ہیں اگر یہ ریٹائر ہی نہیں ہو رہے؟ اور آپ کی اپنی سمری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اب ان کو 3 سال کی توسیع دی جا رہی ہے. تو ان کا اس وقت جو موجودہ جو سٹیٹس ہے, جو موجودہ نوٹیفیکیشن جس پر ان کا عہدے کی میعاد مکمل ہو رہی ہے وہ بھی پیش کیا گیا, اس میں بھی کوئی مدت نہیں لکھی گئی تھی. تو ایک بڑا سوال جو ہے یہ سامنے آیا. تو اس بات کا انکشاف ہوا کہ یہ سارا معاملہ کنونشن کے تحت, یہ کانسٹیٹیوشنل کنونشن کے تحت چل رہا ہے اور یہ آج سے نہیں چل رہا. یہ بتایا گیا کہ یہ 1948 سے یہ معاملہ ایسے ہی چلتا آ رہا ہے. تو اس حوالے سے جو سیکشن 255 ہے, عدالت نے یہ کہا کہ یہ چیف آف آرمی سٹاف سے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ پاور تو چیف آف آرمی سٹاف خود دوسرے آفیسرز کے لیے گویا ایکسرسائز یہ بھی کرتے حکومت ہیں. کی ایک نااہلی تھی یا حکومت کی فاش غلطی تھی کہ اس کا سارا فوکس آرمی ریگولیشن 255 پہ تھا. کل اسی میں ترمیم کی گئی, اسی کو لے جایا گیا اور آج سپریم کورٹ نے حکومت کو بتایا کہ اس سے کہا آرمی چیف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بالکل یہ حکومت کی غلطی تھی. حکومت کی ایک غلطی نہیں, اس میں حکومت بالکل بھی پریپیئر نظر نہیں آ رہی تھی. جو وفاق کے نمائندے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اس حوالے سے اس لیے پریپیئر نظر نہیں آ رہے تھے کہ ان سے سوال یہ ہوا کہ جب بھی کبھی کوئی ریگولیشنز ہوتے ہیں وہ کسی ایکٹ کے شیلٹر میں ہوتے ہیں. کس ایکٹ کی کون سی ایسی شک ہے جس کی تشریح میں یا جس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے یہ ریگولیشنز بنائے گئے ہیں وہ بھی نہیں بتایا جا سکا. تو اس حوالے سے جو آج وہ سکم دور کرنا, یعنی پوائنٹ نمبر 2 تھا جو آرڈر کا, وہ سکم دور کر کے آج جو سارا پروسیجر ایک نئے سرے سے کر کے جب پیش کیا گیا تو اس میں سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے. اور جو وفاق کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اٹارنی جنرل آف پاکستان, پھر ان کو یہاں تک کہنا پڑ گیا اس میں میں کیا کر سکتا ہوں, اس میں جو منسٹری لیول کی جو غلطیاں ہیں. بہت افسوسناک, بہت ہی افسوسناک صورتحال. عدیل بڑائچ بہت بہت شکریہ, بہت تفصیل سے بہت امپورٹنٹ آپ نے معلومات شیئر کی ہے. اس پر اب ہم ماہرانہ قانونی اور آئینی رائے حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے پاکستان کے بہت ہی قابل قدر قانون دان سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب اشر اوصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑی نوازش سر آپ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے, بہت اہم نازک موضوع ہے. پہلے تو صرف یہ بتا دیجئے کہ ہمارے متعلقہ قوانین میں, ہمارے ہاں جو قانون ہے, ہمارے جو آئین ہے, اس میں کیا اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی صورتحال کے تحت کسی بھی وجہ سے ایک سروس چیف کو اگر اس کی مدت ملازمت کو بڑھانا ہو, اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہو, نئی ٹرم دینی ہو, تو کیا ہمارا جو قانون ہے, آئین ہے, جو متعلقہ قوانین اس سلسلے میں بند ہے یا اس کے لیے باقاعدہ راستہ موجود ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں, میں آپ کا انٹرو سن رہا تھا اور وڑائچ صاحب نے جس طریقے سے ساری کارروائی بتائی تو وہ ایسے لگ رہا تھا جس طرح کہ وہ میری اپنی جو سوچ ہے اس کی غمازی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف نااہلی کی وجہ سے, وہ صرف اور صرف
نا تجربہ کاری کی وجہ سے، وہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو بالکل کوئی چیز سوچتی نہیں ہے، اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں، جو کورٹ میں آ گئی ہیں۔ آپ سوچئے کہ جو کورٹ میں نہیں آتی وہ کیا ہو رہی ہوں گی، اور یہ پوری گورنمنٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی ہے۔ گویا راستہ آپ کی بات موجود کا ہے، جواب۔ گویا قانون راستہ فراہم کرتا ہے، گویا کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر حکومت ضرورت محسوس کرتی ہے، اشد ضرورت ہے کسی بھی سروس چیف کی، اس وقت کیونکہ ہم سروسز چیف کی بات کر رہے ہیں، آرمی چیف کو ایکسٹینڈ کرنا ہے تو وہ کر سکتی ہے، اس کے لیے پراپر طریقہ کار موجود ہے۔ ایبسلیوٹلی، اور یہ بات ان کو آج تو نہیں پتہ تھی نا، یہ تو بہت دیر سے ان کو پتہ ہے، اور اگست میں انہوں نے یہ سب ایکسرسائز کی۔ میں حیران ہوں کہ جو انہوں نے ایکسرسائز کی اس میں اس چیزوں کو کیوں نہیں دیکھا گیا۔ ججمنٹس ہیں اس کے اوپر، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف کے متعلق اس کی آرمی جو یونیفارم کے متعلق کیس شروع ہوا تھا، اور اس میں قاضی حسین صاحب نے اور باقی لوگوں نے چیلنج کیا تھا۔ یہ سب چیزیں ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں، اور لا کو آپ کو سمجھنا جاننا یہ تو فرائض میں شامل ہے۔ سر اور یہ راستہ سب نااہلی تجویز جو ہے، کیجئے نا، جو اس کا وہ کیا میں یہ نہیں راستہ سمجھوں گا۔ تھا آپ کی دانست میں، آپ کے تجربے میں، اس کا کیا سیدھا راستہ تھا اگر اس منزل پہ پہنچنا تھا تو؟ آپ 2016 کے نوٹیفیکیشن کو اٹھا لیجئے جس کے تحت ان کی تقرری کی گئی تھی۔ اس کے اندر نہ ان کا ٹینیور بتایا گیا ہے، نہ ان کی ریٹائرمنٹ کے متعلق کوئی بات ہے۔ یہ خود سے ہی انہوں نے یہ پرابلم کھڑی کی، خود ہی یہ سارا سلسلہ شروع کیا، اور کیا امر مانے تھا کہ پہلے کے ساری چیزوں کو دیکھ کے ایک نیا نوٹیفیکیشن کرتے، اور اگر ان کے راستے میں کوئی قانون حائل تھا تو اگست میں کیوں نہیں اس قانون کو یہ کیا گیا۔ آج سر یہ تو ہے نا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال کی ہے، یہ تو باقاعدہ درج ہے نا سر، یہ تو نہیں، اس میں نوٹیفیکیشن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ یہ کسی قانون میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہے۔ آپ پیچھے جائیے، جو ضیاء الحق صاحب اپنے لیے کرتے تھے وہ 1 سال کی ایکسٹینشن لیتے تھے، اور اس کے بعد پرویز مشرف نے بھی 1 سال کی ایکسٹینشنز اپنے لیے تجویز کی تھی۔ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ پہلی دفعہ 3 سال کا جو ہے وہ کیانی صاحب کے دور میں ہوا کہ ان کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دی گئی تھی، اور 3 سال کا یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ دیر از نو ایکسٹینشن کی تو بات ہی نہیں ہے، بات تو ہے اپوائنٹمنٹ کی، اور وہ ری اپوائنٹمنٹ کی بھی بات نہیں ہے۔ آپ اور دیکھیے جہاں پہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ری اپوائنٹ نہیں کیا جا سکتا، وہاں کلیئرلی لکھا ہوتا ہے۔ مثلا آپ نیب کا قانون اٹھا لیں، اس کے اندر دوبارہ اپوائنٹمنٹ نہیں کی جا سکتی۔ اور دیدار حسین شاہ صاحب کا بھی حوالہ دیا جج آج چیف جسٹس صاحب نے کہ ان کو بھی امبیرس کیا گیا تھا، اور یہ امبیرسمنٹ جو ہے یہ ہمارے اب آرمی چیف کو آپ کروا رہے ہیں۔ بہت ظلم کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ چیزیں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اور فوج جو ہماری ہے وہ دنیا کی ایلیٹ فوجوں میں سے ایک ہے۔ سر دیکھیں یہی بات ہے نا کہ یہ ہمارے سپاہی، یہ ہمارے افسر یہ جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، دہشت گردی کے خلاف ایک بھرپور جنگ لڑی ہے، اور ایک پاکستان کس منزل پہ کھڑا ہے، کس دوراہے پہ کھڑا ہے۔ یہ لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے ہماری سروائیول کا اور ہماری ترقی کا، اور اس معاملے میں اس طرح کا معاملہ اسکینڈلائز ہو گیا۔ اب جو کچھ بھی ہو گیا ہے سر، وے فارورڈ بتائیے کہ اب اس کا حل کیا نکالنا چاہیے فرام ٹمارو آن ورڈز؟ آج وڑائچ صاحب نے بھی آپ کو بتایا، اور جو باتیں مجھے کورٹ سے پتہ چلی ہیں، یعنی کورٹ کے اندر جو لائرز بیٹھے ہوئے تھے، میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے، جو انہوں نے مجھ سے آج ڈسکشن کی ہے، اس سے تو مجھے یہی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا تھا۔ اور اگر وہ فحش، میں اس کو فاش نہیں کہوں گا، وہ فحش غلطی تھی جس کے اندر جو سمری ہے وہ کچھ ہے، اور جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کچھ ہے، یہ نہ کریں، اس طریقے سے نہ کریں۔ ہمیں پھر باہر سے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب اس میں تو اشرف صاحب یہ کل اب چیف جسٹس صاحب نے اور عدالت نے ان کو یہ تو کہا ہے کہ ٹھیک کر کے لاؤ، وہ اس کا بھی کلو دے دیا ہے کہ ٹھیک کیسے کرو، یعنی کہ یہ پرچہ حل کرنا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے، اس کو کچھ راہ دے دی ہے کہ اس کو
حل کرنے میں یہ جواب ہے اس کا، یہ لکھ کے لے آؤ. عرض کروں کہ چیف جسٹس صاحب نے جس طرح آپ نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ نہایت بردباری پورا کورٹ جو تھا آل تھری ججز اور آف کورس مثالی بردباری، مثالی تحمل، مثالی صبر کا مظاہرہ کیا بینچ نے سر. اور آپ پہلے دیکھ چکے ہیں جو ان سے پہلے چیف جسٹسز تھے، وہ اتنا بردباری سے اور اتنی متانت سے کورٹ نہیں چلاتے تھے، میں معذرت سے کہوں گا. اور یہ ایک ایسا سینسٹیو معاملہ ہے جس کو چیف جسٹس صاحب نے سمیٹ لیا ہے. یہ تو اتنا پھیلا دیا تھا انہوں نے خود کہ وہ اس کو سمیٹنا مشکل ہو جانا تھا. تو مائی کمپلیمنٹس کہ یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو سمیٹا جا رہا ہے. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کل اس کا عدالت کے اندر ہی حل نکل آئے گا کچھ انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، عدالتیں جو ہیں مخاصمت نہیں کرتی، عدالتیں وہاں پہ سٹیپنگ سٹونز بناتی ہیں، سٹمبلنگ بلاکس نہیں. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب اشتر اوصاف، سابق اٹارنی جنرل پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے.